نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان سورت اخلاص کے فضائل ہیں۔ عجیب سورت ہے یہ، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مرتبے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے سامنے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گزر رہے ہیں کیا یہ ابوذر غفاری ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوذر، کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کو صرف میں ہی نہیں جانتا بلکہ اس کو تو آسمانوں کے سارے فرشتے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوچھا کہ جبرائیل وہ کیا وجہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے اس کا جس کی وجہ سے اس کو آسمانوں کے سارے فرشتے جانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے ہیں، سورت اخلاص کی بڑی کثرت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اس درجے کی سورت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ فضائل میں انشاءاللہ سورہ اخلاص کے بتاؤں گا، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ میرے دوستو، ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، گھر میں بڑی پریشانی ہے، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، کاروباری لگا لو، گھر کی پریشانیاں، یعنی گھر کے حالات بگڑے پڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام ارشاد فرمائے کہ جب تم گھر میں جاتے ہو تو 4 کام کیا کرو۔ ایک، گھر میں جاتے ہوئے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونا۔ پھر گھر میں سلام کرنا، کوئی ہو یا نہ ہو پھر بھی سلام کرنا، یعنی گھر میں کوئی ہے پھر تو اب کہہ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، یعنی گھر خالی ہے، پھر بھی سلام کرنے۔ پھر اس کا طریقہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، گھر میں آ کے پھر آدمی یہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر درود پڑھنا، یعنی پھر دروشی پڑھنا، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو پڑھنا، یہ 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور، اللہ نے ساری پریشانیاں دور کر دی، گھر کو برکتوں سے اللہ نے بھر دیا۔ میرے دوستوں، ایک بزرگوں نے بڑی عجیب بات اس کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ میرے دوستوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت کے اندر ایک محل دیتے ہیں، یعنی 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، جنت میں ایک محل مل گیا۔ تو میرے دوستوں، یہاں پہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے گا، روزانہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتا رہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کے جنت کے محلات بنتے رہتے ہیں، جنت کے اس کے محل بنتے رہتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں، پھر جب اس کے جنت کے محل بن رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے اندر بھی محل عطا فرما دو، یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کو بے شمار رزق عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر بھی دے دو، اللہ اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ بے شمار رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کا 200 مرتبہ کم از کم روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، 200 مرتبہ۔ اس کے عجیب فوائد ہے میرے دوستو۔ جو آدمی 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں تو 9 فضائل اس کے اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، 9 فائدے ہیں۔ اب ایک ایک فائدہ ایسا ہے کہ آدمی اس پر جان لگا دے اپنی۔ فائدہ نمبر 1، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس کے لیے 300 غضب کے دروازے اللہ بند کر دے گا۔ مثلا دشمن ہو، قہر ہو، فتنہ ہو، یعنی ایسے 300 غضب کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے بند کر دے گا۔ اور فائدہ نمبر 2 میرے دوستو، 300 دروازے اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے کھول دے گا۔ 300 دروازے رحمت تو میرے دوستو ایک ہی اللہ کی کافی ہے، 300 رحمت کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دے گا۔ وہ فائدہ نمبر 3 فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے 300 رزق کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دے گا، رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ اس کے۔ فائدہ نمبر 4 فرمایا اللہ جل شانہ کی ذات اپنے علم سے علم اس کو عطا فرمائیں گے، اپنے حلم سے حلم عطا فرمائیں گے، اور اپنے صبر میں سے اللہ پاک اس کو صبر عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستوں، فائدہ نمبر 5 فرمایا کہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ 66
قرآن پاک ختم کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ فائدہ نمبر 6 میرے دوستوں فرمایا کہ اللہ پاک اس کے 50 سال کے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ فائدہ نمبر 7 میں دوستوں فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جنت کے اندر 60 بنگلے عطا فرمائیں گے، 60 اللہ محل اس کو عطا فرمائیں گے، جو یہ دنیا کے گارے مٹی کے بنے ہوئے نہیں، یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہر بنگلے کا میرے دوستوں فرمایا کہ 70,000 دروازے ہوں گے۔ وہ جنت کے جو بنگلے ہیں ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ فائدہ نمبر 8 میرے دوستوں فرمایا کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فائدہ نمبر 2 میرے دوستوں فرمایا کہ یہ آدمی جب بھی مرے گا اس کے جنازے کے اندر 1,10,000 فرشتے اللہ پاک شامل فرمائیں گے، 1,10,000 فرشتے اس کے جنازے کے اندر شامل ہوں گے۔ میرے دوستو یہ اتنی بڑی سورت ہے سورہ اخلاص، ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا رہے۔ سورہ اخلاص ساری اللہ کی توحید ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کو بڑی ہی محبوب ہے۔ میرے دوستو ہمارے کہنے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس عمل پر آ گیا تو میرے دوستو ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کے توفیق سے کافی ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو اس کو ہم بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اس ویڈیو کو میرے دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کر ہر مسلمان تک میرے دوستو اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔